اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، قرآن کریم سورہ یونس کے حوالے سے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی ملال نہیں ہوگا۔ ان کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بہت ساری صفات قرآن و حدیث کے حوالے سے ثابت ہیں، اور وہ ساری نیک صفات، وہ ساری خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں رحمان کے جو بھی نیک رحمان کے بندوں کی نیک صفات ہوتی ہیں، وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے بیزار ہونے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ عداوتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے، جس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان محبت بھی کرے تو اللہ کے لیے، اور نفرت بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کوئی چیز دے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نہ دے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو گویا اس انسان کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی محبت کرنا، محبت نہیں کرنا، دینا، منع کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے واسطے ہو جائے تو یہ مومن ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے ہم غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری چیزیں، سارے معاملے، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے ہوتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں مومنوں کی پہلی صفت یہ کہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے کریں اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے کریں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبتیں کی جائے۔ جو بری چیزیں ہوتی ہیں، جو شریعت میں ممنوع ہوتی ہیں، ان سے بچنے یا پرہیز کرنے کی کوشش کی جائے۔ ابو داؤد ہی کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف لائے اور اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ سارے نیک اعمال میں اور ساری نیکیوں میں سب سے زیادہ کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ کرام نے کہا نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کچھ نے کہا زکوٰۃ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا۔ اس موقع سے آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ عمل کہ محبت اللہ تعالیٰ کے واسطے کی جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام نے نماز کا تذکرہ فرمایا، جو قیامت میں سب سے پہلے ساری نیکیوں میں، سارے فرائض میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اور زکوٰۃ نہیں دینے کی بنیاد پہ کئی لوگ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو نماز، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ محبت کرنا وہ بھی اللہ کے واسطے،
یہ ساری نیکیوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہماری شریعت چاہتی ہے، اسلام چاہتا ہے، ہم سب کا رب چاہتا ہے، میرے سارے بندے میرے سارے بندوں سے بغیر کسی بھید بھاؤ کے اور بغیر تفریق کے محبت کرنے والے بن جائے۔ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے حدیث ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے میدان میں عرش الہی کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دینے والا ہے۔ ان میں سے 2 بندے وہ ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ، آپس میں 2 بندے اللہ کے واسطے محبت کرنے والے، ملے تو بھی اللہ کے واسطے، جدا ہو جائے تو بھی اللہ کے واسطے، جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے، انہیں قیامت میں عرش الہی کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کے حوالے سے حدیث ہے، جس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، این المتحبون بجلالی، کہ میرے جلال کی بنیاد پہ، میری ذات کی بنیاد پہ محبت کرنے والے بندے کہاں ہیں؟ جو اللہ کے واسطے محبت کرنے والے، جو خلوص کے ساتھ میں، جو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے، انہیں قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ بلانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہے گا آج انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہوں، جبکہ اس کے سوا پناہ کی کوئی اور جگہ وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کریں اور محبتوں کو دنیا میں عام کریں، انہیں قیامت کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے اللہ نے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے، جو مومن ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے سچے مسلمان ہیں، المومن یالف و یولف، مومن مانوس ہوتا ہے، اس سے بندے مانوس ہو جاتے ہیں۔ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس سے دوسرے محبت کرتے ہیں، اور اس انسان میں کوئی خیر نہیں، ولا خیر فیہ، اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں جو لوگوں سے مانوس نہ ہونے پائے، لوگ اس سے مانوس نہ ہونے پائے۔ اور لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس حدیث کے حوالے سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مومنوں کی نشانی ہے، اور یاد رہے مومنوں کو ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے والا۔ تو یہ مومنوں کی پہچان ہے، اللہ کے بندوں سے خالص اللہ کے واسطے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے حدیث مومن کی نشانی یہ ہے، مومن کی صفت یہ ہے جیسے بالی ہوتی ہے کھیت میں، دھان ہو یا گیہوں کی بالیاں ہوتی ہے، تستقیم مرتن و تقیم مرتن، کبھی بالیاں کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بالیاں جھک جاتی ہے، ایسے مومن ہوتا ہے۔ اگر صحیح چیزیں آتی ہیں مانوس ہو جاتا ہے، انہیں قبول کر لیتا ہے، ان کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن خراب چیزیں ہوں یا خلاف شریعت کوئی معاملہ ہو تو مومن اسے قبول کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کے حوالے سے مثال ہے، کئی حدیثوں میں ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے پیڑ جیسی ہے، ما خست منها من شیء نفعک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ مومنوں کی مثال کھجور کے پیڑ جیسی ہے، اس میں سے جو بھی لوگے پکڑو گے نفع کا، وہ ساری چیزیں تم کو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ کھجور کا تنا ہے، اس کی ڈالیاں ہیں، اس کی پتیاں ہیں، اس کا پھل ہے، یہ ساری چیزیں بندوں کے فائدے کی ہوتی ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے اپنی ذات سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مومنوں کی پہچان ہوتی ہے کہ محبت اللہ کے واسطے کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے حدیث ہے، ایک تابعی صحابی سے ملاقات کرنے گئے، معاذ بن جبل سے، ملک شام کے اندر، اور صحابی سے تابعی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اللہ کے واسطے آپ سے محبت ہے۔ صحابی نے 2 بار پوچھا کہ اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو؟ جب یہ تابعی نے 2 بار گواہی دی
کہ میں خالص اللہ کے واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں، تو صحابی نے ان کی چادر پکڑی، کھینچی، بیٹھایا اور کہا میرے ساتھی خوش ہو جاؤ، تم اللہ کے واسطے مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ایسے بندوں کے واسطے جو میرے لیے کسی سے محبت کرے، یا میرے لیے کسی کے پاس بیٹھے، یا میرے واسطے کسی سے ملاقات کرنے جاوے، یا میرے لیے کسی بندے پہ خرچ کرے۔ تو جو انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے واسطے، ملے تو اللہ کے واسطے، بیٹھے تو اللہ کے واسطے، خرچ کرے تو اللہ کے واسطے، اس بندے سے اللہ نے لازمی طور پہ محبت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے کا اعلان کرے اسے دونوں جہان میں لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے، عمر ابن خطاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ نبی بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ شہید بھی نہیں ہوتے، عام مسلمان، عام انسان، اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیغمبر، نبی، رسول، شہید، ان کے اونچے مقام کو قیامت میں دیکھنے کے بعد حیران ہو جائیں گے، رشک کریں گے اللہ کی طرح بلند ان کو مقام عطا فرما دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، پھر بھی اعلیٰ مقام دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے واسطے محبت کرنے والے ہوں گے، خون کا رشتہ نہیں ہوگا، مال لینے دینے کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ خالص اللہ کے واسطے اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے ان کے چہرے نور کے چہرے ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں ایسے بندے، ایسے مسلمان جو دنیا میں اللہ کے بندوں سے خالص اللہ کے واسطے محبت کرے، ان کے چہروں کو نور کا چہرہ قیامت میں اللہ کرنے والا۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى نور، اور صرف نور کے چہرے نہ ہوں گے بلکہ نور کے ممبروں پہ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ فائز کرنے والا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، جبکہ میں رسول بھی ہوں، کہ لوگوں میرے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا۔ ایسی کیفیت قیامت میں ہونے والی۔ اس موقع سے جو لوگ دنیا میں خالص اللہ کے واسطے محبت کرنے والے ہیں ان کے چہروں کو نور بخشا جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى نور، اور انہیں قیامت میں نور کے ممبروں پہ اللہ تعالیٰ فائز کرنے والا ہے۔ لا يخافون اذا خاف الناس، جب سب لوگ پریشان ہوں گے قیامت میں، سب خوف میں، غم میں، ٹینشن میں ہوں گے، ایسے بندوں کو قیامت کے غم سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہونے والا ہے، جو مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، خالص اللہ کے واسطے محبت کرنا، رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ بات اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ ایسے بندوں کو نور کے ممبروں پہ اللہ تعالیٰ فائز کرنے والا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ رشتے، ناطے، ملنا جلنا، یہاں تک کہ ساری چیزیں، جینا مرنا بھی ایک مومن کا اللہ تعالیٰ کے واسطے ہونا چاہیے، اور ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے حدیث ہے، یہ صحابہ کرام جو تھے آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، یہاں تک کہ بے تکلفی میں محبت کی بنیاد پہ اتنی شدید محبت صحابہ کرام کے بیچ میں تھی کہ تربوز کے چھلکے صحابہ کرام کبھی کبھی کسی کے بدن پہ مار دیتے تھے، اور یہ توہین کرنے کے واسطے نہیں
یہ غائر درجے محبت کی بنیاد پہ. لیکن جب جنگ میں ہوتے تھے، دشمنوں سے سامنا ہوتا تھا، اس موقع سے صحابہ کرام جانباز بن جاتے تھے. یعنی صحابہ کرام ہمیشہ سارے مسلمانوں، سارے بندوں سے بھرپور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. آج ساری دنیا میں، پورے ملک میں کیسے ماحول ہم سب جانتے ہیں. آج نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، رشتے کمزور ہو رہے ہیں، پڑوسیوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، خون والوں سے، رشتہ داروں کے رشتے کمزور ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر 100 خاندان میں سے 50 سے زیادہ خاندانوں میں آپسی رشتے، ناطے، تعلقات، محبتیں برابر نہیں ہے. اسلام کا حکم ہے مسلمانوں کے بیچ کے رشتے اچھے ہونے چاہیے. اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، بہنوں کے ساتھ میں، خالاؤں کے ساتھ میں، ماموں کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں، ہر مسلمان کے ساتھ میں ہمیں رشتہ بہتر قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ عیدین کے موقع صاحب خواتین کو بھی نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. اور صحیح بخاری کی بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کیا کرو، خیر کی باتیں ان کو سمجھایا کرو، اس لیے کہ پسلی کی ہڈی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُ كَسَرْتُ، انہیں پورا سیدھا کرنا چاہو گے عورتوں کو تو تم توڑ دو گے. اور توڑنے سے مراد ہے کہ طلاق دے دو گے، مکمل 100% وہ سیدھی نہیں ہو پائیں گی. وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، انہیں طلاق دے دو گے، مکمل سیدھے نہیں کر پاؤ گے. لہٰذا انہیں خیر کی باتیں، اسلام کی باتوں کے ذریعے ان کو نصیحت کیا کرو. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ شوہروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، بڑے بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خواتین کو بھی ہمیشہ اسلام کی بہترین باتیں سمجھانے کی کوشش کریں. مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے حدیث ہے، اگر خواتین، مسلمان خواتین 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لیں، وَاطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہروں کی بات مان لے. جائز مسئلے میں شوہروں کی بات ماننا، کوئی بھی انسان ہو، مخلوق کی بات مانا اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے. کوئی بھی جائز معاملہ ہو اسی میں کسی بندے کی بات ماننا چاہیے. تو خواتین 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لیں، یعنی زنا وغیرہ سے بچیں، اپنے شوہروں کی اطاعت کریں. اللہ فرمائے گا تمہیں جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا ہے تم داخل ہو سکتی ہو. یہ بہت بڑے اکرام کی بات ہے. ان چیزوں کا خواتین اہتمام کریں تو جنت کے کسی بھی دروازے سے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں داخل ہونے کی اجازت دینے والا ہے. لہٰذا خواتین بھی اسلامی تعلیمات میں ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور عید کے حوالے سے ہر مسلمان کوشش کرتا ہے نئے لباس ہو جائیں، بہترین غذا ہو جائے، کھانے کی چیزیں بہتر ہو جائیں. محدثین کہتے تھے کہ عید صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی نئے کپڑے پہن لے، واقعہ خریدا اور بہترین کھانے کے انتظام کر لے، بلکہ عید یہ بھی ہے لمن خاف یوم الوعید، جو قیامت کے دن سے ڈرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس سے جو ڈرنے والا ہوتا ہے اصل میں وہ عید کا فائدہ اٹھانے والا ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، بارہ ہم نے سنی ہے. عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے اے لوگوں اپنا محاسبہ کرو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو جائے. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْسِ الْأَكْبَرِ، بہت بڑی پیشی کے لیے تم مزین ہو جاؤ، تم تیار ہو جاؤ. تمہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے فرشتے حساب و کتاب کے واسطے پیش کرنے والے. یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے. صحیح بخاری شریف کے حوالے سے حدیث ہے کہ جس بندے سے بھی حساب و کتاب لیا جائے، مرد ہو یا خواتین، لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ، جس سے مناقشہ ہو جائے، جس سے حساب ہو جائے، جس پہ رحم نہ کیا جائے، اسے قیامت میں برباد ہونے سے کوئی ذات نہیں بچانے والی.
ہم عید کے موقع سے خوشیوں کا اظہار کریں اسلام کے دائرے میں رہ کے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عیدین کے مواقع ہو، رمضان ہو، شادی بیاہ ہو، سفر ہو، تجارت ہو، گھر کے معاملے ہو یا کوئی معاملہ ہو، ہمیں ہر حال میں خوب زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال مختلف مسائل سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کے سبھی مسئلوں کو آسان فرمائے، آمین۔ حضرات ایک دو اعلان ہے، ایک تو مرکز کی ماتحتی میں ایک ادارہ ہے جامعہ اسمل بنات، اس میں بچیوں کی تعلیم کے انتظام ہے، 10 سال سے بڑی بچیاں اور 30-40 سال تک کے لیے بہترین انتظام ہے۔ 7 تاریخ سے ایڈمیشن ہوگا 15 تک، تو اپنی بچیوں کو خواتین کو داخلہ کرائیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور دوسری خاص گزارش، آپ سارے نمازیں بیٹھے ابھی یہ بھی طاہر حکیم صاحب ہیں یہاں پہ، ابھی جو ملک میں حالات چل رہے ہیں 2-4-5 منٹ کچھ باتیں آپ کو سمجھائیں گے، بہت ذمہ داروں کے مشورے سے یہ بات ہو رہی ہے، بہت اہم مسئلہ، 5 منٹ آپ سمجھیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، ابھی کچھ ایسے قانون نافذ ہونے کی قرار پہ ہے کہ جس کے ذریعے شریعت پہ آپ عمل بھی نہیں کر سکتے، ایسی دشواریاں آنے والی ہے، اس حوالے سے کیا کرنا، کچھ باتیں ایڈوکیٹ طاہر صاحب انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، گجرات سرکار نے گجرات کے اندر یونیفارم سول کوڈ یعنی سمان ناگرک سنہیتا لاگو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور وہ کمیٹی لوگوں سے اپنی رائے مشورے طلب کر رہی ہے۔ آپ کو ان کو رائے اور مشورے دینے ہیں کہ کیا گجرات میں یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی تاریخ 15 اپریل ہے، تو 15 اپریل سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ اپنی رائے دے کر یونیفارم سول کوڈ اگر گجرات میں لانے کی کوشش ہے تو اس کو روکنے کے لیے پوری اپنی طاقت لگائیں، اور ہر مسلمان، ایسے تو ہر گجرات کے شہری کے لیے ہے، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنا باندھا اور ویرودھ دے۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور گجرات مسلم ہت رکش سمیتی نے ایک کیمپین چلایا ہے، اور آپ دیکھیں گے